سیاسی نظام ہے، اس کا سجادگی سے کیا کام ہے؟ سجادگی تو اصل وہ ہے جسے ان کو ان کی روحانیت کا حصہ ملا ہو. نام لکھنے سے کوئی سجادے نہیں ہو جاتے. توجہ ہے آپ کی؟ نام لکھنے سے سجادے نہیں ہو جاتے. اب آپ غور کیجئے میرے دوستو، لہٰذا کوئی بغداد شریف سے آئے، ہم بغداد پر قربان، لیکن جب غوث پاک کا عقیدہ لایا ہو، مائک پر بیٹھ کر اہل سنت کے خلاف بات کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے ہٹ یہاں سے، ہم نے تجھے غوث کی وجہ سے مانا تھا. تو جب غوث کی غنیہ اصول دین پر تو نہیں ہے تو ہم کوئی بندے تھوڑی پوچھتے ہیں، ہم تو خدا کی عبادت کرتے ہیں. میچور ہو جاؤ، میچور ہو جاؤ. سنیو، سر سے پانی گزر رہا ہے. اجمیر شریف سے کوئی آئے تو عقیدہ اہل سنت کا ہونا چاہیے. بغداد معلیٰ سے کوئی آئے، عقیدہ اہل سنت کا ہونا چاہیے. اور اس بات کو کوئی قادری چشتی برا نہیں مانے گا، اس لیے کہ وہ خطے ہیں تو زمین مقبول ہے ان کی نسبتوں سے، اور ان نسبتوں کو مقام ملا ہے ان شخصیتوں سے، اور وہ شخصیت اللہ کی محبوب ہوئی ہے سچی عقیدے کی. سمپل سی بات ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، اصل چیز اہل سنت کا توجہ ہے آپ کی، اہل سنت کا عقیدہ. کیونکہ ہم سنی ہیں، یہ سنیوں کے پیر ہیں، سنیوں کے پیر ہیں. جو سنیوں کا پیر ہے تو سنی ہوتا کون ہے؟ تو لہٰذا اس کی جو تعلیمات امام ربانی ہیں، جو امام ربانی کی کتابوں سے ثابت ہے، جو حضرت امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتابوں سے ثابت ہے، جو سرکار اعلی حضرت کی کتابوں سے ثابت ہے. مجھے ایک بندہ ٹکر گیا، میں ایسی مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھا کہ جی اعلیٰ حضرت کی اگر بات مانیں گے تو شریعت پر پورا عمل کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ امام احمد رضا کو لوگوں کے درمیان مشکوک کرتے ہیں، بالخصوص طریقت کے آستانوں پر. میں نے خود اس بندے کی بربادی دیکھی ہے. میں زمین پر ہاتھ رکھ کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یعنی ڈر کر اللہ سے، عبرت لے کر، تنقید نہیں کر رہا، عبرت لے کر. اس بندے کا عروج ہم نے کراچی میں گرتا ہوا دیکھا. ہر مجمع میں جائے کیونکہ اعلیٰ حضرت کی بات کریں گے تو پھر شریعت ماننی پڑے گی. تو کہا پہلے ہی اعلیٰ حضرت کو کسی حلقے میں مشکوک کر دو، تاکہ جو پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے سادے سے لوگ ہیں، ان کے کان غلط بھر دو تو وہ پھر جائیں گے جاؤ یہاں سے، ہم نہیں مانتے مولانا احمد رضا کو. میں نے کہا مولانا احمد رضا کوئی بندے کا نام نہیں، اہل سنت کے نشان کا نام. توجہ ہے آپ. پیلی بھیت شریف کی وراثت بھی وہاں پر ہے، رامپور شریف کی وراثت بھی وہاں پر ہے، بدایوں کی وراثت بھی وہاں پر ہے، سرہند شریف کی وراثت بھی وہاں پر ہے. یہ مقابلے نہیں ہو رہے ہیں، یہ ہدایت کے چشمے ہیں. جو رامپور میں بھی ابل رہا ہے تو بدایوں میں بھی ابل رہا ہے، تو وہ پیلی بھیت میں بھی ابل رہا ہے، تو وہ سرہند میں بھی ابل رہا ہے، وہ بریلی میں بھی ابل رہا ہے، تو گورڑا میں بھی ابل رہا ہے. تو یہ ایک ہی چشمے ہیں. کس کے ہیں؟ جس سے سچی عقیدے ملتے ہیں. آستانے کا تصور یہ ہے کہ خدا کا وہ شیر وہاں پر بیٹھا ہوا ہو، جہاں لوگوں کو بتائے کہ رب کو کیا پسند ہے اور رب کو کیا نہیں پسند، زندگی کیسے گزارنی کیسے نہیں گزارنی ہے، رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا اور کس سے آپ نے منع کیا. اور جتنے گمراہ بدین رسول اللہ کی شریعت، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت کے خلاف، تو وہ گدی پر بیٹھا ہوا شخص گونگا نہیں ہوتا. آستانہ اس کے پاس ہوتا ہے جس کی آواز پر زمانہ چلتا ہے، وہ پیر ہوتا ہے. جو زمانے کی آواز پر چلے وہ دنیا کا حریص، دنیا کا کتا ہوتا ہے، پیر نہیں ہوتا. جس کی آواز پر زمانہ چلے وہ پیر کامل ہوتا ہے. اور ان میں سے ایک عظیم ہستی اپنے دور کے اندر حضرت شاہ جی محمد شیرینی رحمہ اللہ. لہذا آج بھی یہ ذمہ داری میرے اور آپ کی اس کی کہ ہم کسی بھی لیڈر، دنیاوی لیڈر ہو یا سماجی لیڈر ہو، اس کے ساتھ کی مکمل طور پر تائید جب کریں جب اس کا آیا لایا ہوا نظام، اس کی فکر، اس کا عقیدہ، اس کا مزاج اسلام اور شریعت کے خلاف نہ ہو. اور اسلام اور شریعت کے خلاف ہو تو ہم نے شاہ جی میاں کا نام صرف منقبت پڑھنے کے لیے نہیں لیا. ان کی منقبت پڑھ کے ان کو کیا فائدہ؟ ان کی منقبت تو اللہ کی فضل سے فرشتے پڑھ رہے ہیں. ہم جو ان عظیم ہستیوں کی منقبت پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کے حضور میں اپنی عزت کے لیے پڑھتے ہیں. اصل مقصد، اصل منقبت ان کا یہ ہے کہ جو نظریہ، جو مزاج اور جس قانون پر انہوں نے زندگی گزاری ہے، اس سرحد پر، اس راستے پر اپنی زندگی گزاری. حرام سے دور رہا جائے، حلال کے قریب آیا جائے. شریعت کے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، روزے چھوٹ رہے ہیں، استطاعت حج چھوٹ رہا ہے، بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، کوئی صحابہ کا گستاخ ہے اس کے ساتھ پھر رہا ہے، کوئی اہل بیت کا بے ادب ہے اس کے ساتھ پھر رہا ہے، سرکار کے میلاد کے خلاف بک بک کرنے والا کوئی کمینہ ہے تو اس کے ساتھ وہ پھر رہا ہے. اور پھر کہے میں شاہ جی میاں کا غلام ہوں. تو شاہ جی میاں کہتے ہیں میں کسی کو غلام بنانے نہیں آیا اپنا، میں تو رسول کا غلام بنانے آیا تھا. جب تمہیں رسول سے کوئی وفا نہیں ہے تو میرا غلام بن کر کیا کرو گے؟ میں تو خود رسول اللہ کا غلام.
समझे मशाइख की फिक्र को। ये नहीं कि उनके आस्थानों से वाबस्तगी होने के बाद हम जिधर चाहे मुंह मारे तो सही होगा, बल्कि ज्यादा गिरफ्त होगी। मकतब इश्क का निराला दस्तूर देखा, उसे छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद था। आस्थाने हम पकड़ते क्यों हैं? अल्लाह के लिए। मशाइख बनाते क्यों हैं? अल्लाह के लिए। अगर कोई कहे मैंने मशाइख इसलिए बनाए हैं कि इनकी लाडी के थाने में बड़ी ताल्लुकात है, तो यकीनन अल्लाह वालों का अदब हर बंदा करता है। थाने वाले भी करते हैं, ताजिर भी करते हैं, दुनियादार भी करते हैं, नेक भी करते हैं। लेकिन मेरी और आपकी नीयत का मकसद ये हो कि ये पीर बड़ा जबरदस्त है। जबरदस्त होने की अलामत क्या है कि वक्त के